بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے راجہ عاصم کیانی صاحب، سینئر صحافی ہیں، اور آج ہم نے ہیپیٹائٹس کے حوالے سے کچھ ان سے پوچھنا ہے کہ یہاں راولپنڈی میں سی او جو ہیں ڈاکٹر انصر صاحب، وہ ہیپیٹائٹس میں بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آیا کہ بہت ساری یونین کونسلوں میں ہیپیٹائٹس پھیلا ہوا تھا جس پہ انہوں نے کنٹرول کیا اور بہت سارے مریضوں کو مفت دوائیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ جی عاصم کیانی صاحب، بہت بہت شکریہ لون صاحب۔ میں یہ اظہار کرنا چاہوں گا، اظہار خیال کرنا چاہوں گا کہ سی او ڈاکٹر انصر صاحب جو کہ اس ٹائم پاکستان میں ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام کے سی او ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی یہ۔ اور میں یہ سر دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں پی سی آر ٹیسٹ جو ہیپیٹائٹس پروگرام ٹیسٹ ہے، جو ہیپیٹائٹس کے جس میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، وہ اتنا مہنگا ٹیسٹ ہے کہ عام لوگوں کی افورڈیبلٹی سے باہر ہے بالکل۔ اور جبکہ جو ڈاکٹر انصر اسحاق صاحب ہیں حلال عمل پاکستان کو بھی رن آؤٹ کر رہے ہیں، تو دیکھیں یہ اتنا اچھا علاج کر رہے ہیں لوگوں کا، لیکن لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے۔ فری آف کاسٹ میڈیسن دی جا رہی ہیں، فری آف کاسٹ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ میں اپنے انکل کا کرانے گیا ٹیسٹ، پی سی آر ٹیسٹ، تو لیب والوں نے مجھے 20,000 چارجز کا کہا، لیکن وہ لوگ اتنے غریب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے سے افورڈ نہیں ہوتا۔ جبکہ میں نے جب ڈاکٹر انصر اسحاق صاحب سے بات کی، انہوں نے فری آف کاسٹ ٹیسٹ بھی کر کے دیا اور میڈیسن بھی دی۔ اور ڈاکٹر انصر اسحاق صاحب بڑے ہی ایک عظیم ڈاکٹر ہیں۔ میں سر اس دور کے اور آج کل کے ڈاکٹروں کے درمیان اگر ان کا موازنہ کرنا چاہوں، اتنے اچھے انسان ہیں کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان کی خدمت جاری رکھی ہے اور پاکستان کی عوام کی خدمت جاری رکھی ہے۔ اور میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ کالا جرقان ایک ایسا موذی مرض ہے اور خاموش مرض ہے جس کا عوام کو پتہ نہیں چلتا۔ جس ٹائم ان کے پھیپھڑے اور پیٹ میں پانی ڈل جاتا ہے اور اینڈ سٹیج آ جاتی ہے، اس ٹائم عوام کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہیپیٹائٹس سی ہے، جس کی روک تھام پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا تیزی سے سی او ڈاکٹر انصر صاحب کام کر رہے تھے ہیپیٹائٹس پہ، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر جیسے کہ ریڈ کرسنٹ ہاسپٹل کو بند کر دیا گیا۔ وہاں بڑی مشینری پڑی ہوئی تھی، لوگوں کا بڑا فری علاج ہو رہا تھا، لیکن اس سے ہمیں اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ کیوں ایسا کیا گیا ہے، کیوں اس طرح کے اتنے بڑے ہاسپٹل کو بند کیا گیا جہاں پہ لاکھوں روپے کی مشینری پڑی ہوئی ہے اور جہاں سے لوگ مستفید ہو سکتے تھے۔ ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ وہاں ہو رہے تھے، ڈیلیوری پیشنٹ آ رہے تھے، بہت سارے پیشنٹ۔ اس حوالے سے سر میں حلال عمل پاکستان کے ہاسپٹل کا میں نے وزٹ کیا سر، بہت بڑا ہاسپٹل ہے، بہت ہی خوبصورت ہاسپٹل ہے۔ اب اس میں گورنمنٹ کی آپ نیگلیجنس سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے اتنا نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اتنا پیارا ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فنڈ دے اور ڈاکٹر انصر اسحاق صاحب جیسی عظیم شخصیت کو یوٹیلائز کریں اس کام میں۔ فنڈز کے علاوہ وہاں پہ جو مشینری پڑی ہے اسے یوٹیلائز کیا جائے اور میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ اسٹاف کو دیا جائے، جو اسٹاف جو وہاں جو لے لیا گیا ہے، جو سی او صاحب نے وہاں سے اسٹاف کو وہاں سے لے گئے ہیں، اس سی او اسٹاف کو واپس دے دیا جائے، کو بھی واپس لایا جائے اور ڈاکٹر انصر صاحب کو یوٹیلائز کرے گورنمنٹ۔ یہ اتنے زبردست بندے ہیں اور اتنی زبردست شخصیت، اگر پاکستان اپنی خدمت کے لیے ان کو چننا چاہتا ہے تو چنے۔ اور ساتھ میں نے سارے ان کی ٹیم کے اور ڈاکٹر انصر صاحب کے صرف راول ٹاؤن کے علاقے میں جو کارکردگی دیکھی ہے، تو سر میں نے یہ چیک کیا کہ 18 ماہ میں ان کی ٹیموں نے 10,347 گھروں کا دورہ کیا، 47,971 افراد کے ٹیسٹ کیے سر، جس میں ایچ سی وی اور ایچ سی بی کی اسکریننگ کی گئی، اور 1 سال سے 80 سال کی عمر کے افراد اس میں شامل تھے، جس میں سے ایچ سی بی کی تعداد 377، اور سر یہ بڑی ڈیزاسٹر سچویشن ہے کہ ایچ بی سی کی تعداد 1,071 نکلی ہے اور 21,392 افراد کو اب تک ویکسینیٹ کر چکے ہیں، جو اب تک مکمل طور پہ صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی کارکردگی ہے جو انہوں نے راول ٹاؤن، پٹوار ٹاؤن کے علاقوں میں کیا ہے۔ ابھی لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، تب بھی ان کی بہت اہم کارکردگی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر انصر صاحب جو کالا جرقان کی روک تھام میں کردار ادا کر رہے ہیں، بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں اور یہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ریڈ کرسنٹ ہاسپٹل کے حوالے سے ایسے جتنے بھی ریلیٹڈ ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ سٹاف دیا جائے؟ اور سر دوبارہ سٹاف دیا جائے، حکومت پاکستان کو چاہیے اور مختلف انٹرنیشنل این جی او جو ہیں وہ ریڈ کرسنٹ کو جو ہے باقاعدہ فنڈنگ کریں، ان کو دوبارہ سے رن آؤٹ کریں۔ اور میں سر سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اس کو یوٹیلائز کیا ہی نہیں جا رہا اور بالکل خالی پڑا ہوا ہے اور مین شہر روڈ پہ ہے۔ اور سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ یہ جو اسکریننگ ٹیسٹ کر رہے ہیں، پی سی آر ٹیسٹ، یہ فری آف کاسٹ کر کے دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان بھی کر کے دے رہی ہے، لیکن اس کا رزلٹ 40 دن بعد 50 دن بعد مریض کو ملتا ہے، جبکہ یہ 10 سے 15 دن کے اندر رزلٹ دیتے ہیں۔ پرائیویٹ لیب بھی 4 سے 5 دن بعد ٹیسٹ دے رہی ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ مہنگے ٹیسٹ ہیں کہ عام عوام کی قوت سے باہر ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر انصر صاحب ویکسینیٹ بھی کر رہے ہیں،
मेडिसिन भी दे फ्री रहे हैं मेडिसिन भी और दे रही है। स्क्रीनिंग भी करके फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लोगों की मिलते करें यार आप आए कराएं, फिर उसके बावजूद भी हमारे अवाम में आगाही नहीं है, वो आते ही नहीं है इनके स्क्रीनिंग कैंप्स के अंदर, ये लगाते भी हैं तो तब भी नहीं आते हैं। मुझे ये नहीं मालूम किस वजह से वो डरते हैं, क्या वजूहत हैं कि वो नहीं आते, हालांकि उनको चाहिए वो डॉक्टर अंसर साहब और इनकी टीम के साथ बाकायदा कोऑर्डिनेट करें और इनके साथ चलें। इसमें अपनी उन लोगों की बुलाइए, जिस तरह पोलियो मुहिम गवर्नमेंट डोर टू डेंगू कर रही है, पोलियो कर रहे हैं, इसीलिए हेपेटाइटिस को भी ज्यादा करना मैं ये चाहिए। समझता हूँ डॉक्टर अंसर साहब को इतनी ज्यादा गवर्नमेंट जो है फैसिलिटीज दे के ये डोर टू डोर जो है पीसीआर के स्क्रीनिंग टेस्ट करे, ताकि आवाम के अंदर हेपेटाइटिस ए बी सी को कंट्रोल किया जा सके। जो जनरल ड्यूटी के लिए लाया गया था स्टाफ, उसको वापस लिया गया। ये इंतहाई मेरे ख्याल में जुल्म है इस रावलपिंडी शहर के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने हेपेटाइटिस के पेशेंट निकल रहे हैं। तो हम तो यही अपील करेंगे आला काम से कि फौरी तौर पे इस पे नोटिस लें और यहाँ पे रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल को चलना चाहिए। यहाँ पे फ्री मेडिसिन मिल रही है, फ्री टेस्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे अंसर साहब जैसे सीओ अपने जो काम है वो बड़ी मेहनत और दिल लगी से काम कर रहे हैं। और हम अप्रिशिएट करते हैं अंसर साहब को कि उन्होंने अपने इस थोड़े से ही दौर में, अपने थोड़े से जब से ये रिटायर हुए उसके बाद जब से इन्होंने हेपेटाइटिस का काम शुरू किया, बहुत अच्छा जा रहा है। कोई इनकी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, कोई किसी किस्म की किसी मतलब शख्स ने, हमने ये नहीं कहा कि किसी के साथ इन्होंने कोई गलत रवैया अख्तियार किया, लेकिन ना जाने क्यों इस शहर के साथ दुश्मनी की जा रही है या इनको जो है ना उससे ऐसी जगह से रोका जा रहा है जो ये काम करते हैं, उनमें रुकावटें क्यों डाली जा रही हैं। जी।